السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ انشراح میں، سورۃ نمبر 94 آیت نمبر 4 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے۔ آپ ہر جگہ جہاں پر میرا تذکرہ ہوگا وہاں پر اے میرے پیغمبر آپ کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کے زمانے کے لوگوں نے بھی بہت سارے اعتراضات کیے، اور اسی طریقے سے آپ کے بعد بھی کئی لوگوں نے آپ پر کئی طرح کے اعتراضات کیے اور کئی طرح کے بہتان باندھے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں اس دور میں چونکہ مسلمان ایز اے مغلوب قوم ہے، کوئی ڈومیننٹ قوم نہیں ہے، کوئی غالب قوم نہیں ہے، اس لیے یہ ہے کہ کفار کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی پوسٹ شائع کی جاتی ہے، یا پھر اسلام کے خلاف پوسٹیں شائع کی جاتی ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اس کا سلسلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ہمیں ایز اے مسلم کیا کرنا چاہیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انسلٹ کی جائے؟ تو پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے ایز اے مسلم، کہ جب کبھی بھی ہم کوئی آرٹیکل پڑھیں یا کوئی ویڈیوز دیکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے، تو سب سے پہلا کام ہمیں اس کو برا سمجھنا چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب النہی عن المنکر من الایمان، حدیث نمبر 49، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو کوئی بندہ برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدلے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو دل میں اس کو برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو سب سے پہلے دل میں اگر آپ کو چوٹ پہنچے گی، کسی چیز کی درد ہوگی، تو تب ہی آپ اگلا قدم اٹھا سکیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف تھاٹ ہے، فریڈم آف تھنکنگ ہے، یہ فریڈم آف سپیچ ہے، کہ کوئی بندہ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایز اے مسلم ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اسے فریڈم آف ایکسپریشن یا تھاٹ یا تھنکنگ یا سپیچ سے تعبیر نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اسے برا سمجھیں گے۔ اور کسی کی توہین کرنا، اور آپ اپنی آزادی کے لیے کسی کو ہرٹ کرتے ہیں، تو یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، نہ ہی تھاٹ ہے، نہ تھنکنگ ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ برا سمجھیں۔ دوسری چیز، دوسرا ایکٹ جو ہمیں ایز اے مسلم کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس آرٹیکل کا جواب دے سکتے ہیں جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پڑھا ہے، یا پھر ہم اس ویڈیو کا جواب دے سکتے ہیں تو ہمیں جواب دینا چاہیے۔ اگر ہم جواب نہیں دے سکتے تو ہمیں چاہیے، چونکہ فیس بک جو ہے یہ تقریباً اب پوری دنیا میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا میں استعمال ہونے والی فیس بک ہے، 4.56 بلین تقریباً لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی فیس بک کو لاگ ان کرنا ہے، اور وہ بندہ جس نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے یا اس آرٹیکل کا جواب لکھا ہے، ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ شائع کرنا ہے۔ یہ دوسرا ایکٹ ہے۔ اور اگر ہم یوٹیوبر ہیں، ہم خود ویڈیو نہیں بنا سکتے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسی ویڈیوز کو شائع کرنا چاہیے کہ جس میں ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہو جو کہ پیغمبر اسلام کے خلاف اٹھائے گئے۔ تیسری چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں سیرت کے جلسے منعقد کروانے چاہیے، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی شخصیت تھی۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں سیرت کے پمفلٹ شائع کرنے چاہیے، اسی طریقے سے سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ شائع کرنی چاہیے۔ سمپل، آپ گوگل پر جائیں، وہاں پر لکھیں، جو کہ بہت زیادہ مشہور کتاب ہے سیرت کی، الرحیق المختوم، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، آپ اس کی ہارڈ کاپی لیں اور وہ بھی لوگوں میں تقسیم کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ سیرت کی اویئرنیس آئے۔ چوتھا کام جو کرنے والا ہے، چوتھا ایکٹ، وہ یہ ہے کہ ہمیں بل بورڈز لگانے چاہیے۔ ہم راستے پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت سارے روڈوں پر بل بورڈز لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ کی ہوتی ہے۔ ہمیں ان کو خرید کر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی کوٹیشنز
جو کہ اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، یا کوئی غیر مسلمز کی پریزز ہیں، غیر مسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف کی ہے، آپ وہ لکھیں. جیسے کہ 100 انفلوئنشل پیپل بک ہے، آپ وہ لکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے. اور غیر مسلمز کی جو پریزز ہیں آپ ان کو لکھیں. اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں جو پریزز بیان ہوئی ہیں، مثال کے طور پر سورہ احزاب میں چیپٹر 33 ورس 21 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور سورہ قلم میں چیپٹر 68 ورس 4 وانک لعلی خلق عظیم، اور اسی طریقے سے سورہ انشراح میں چیپٹر 94 ورس 4 ورفعنا لک ذکرک. اس طرح کی آیات آپ ان بل بورڈز پر لگائیں. پانچواں کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم احتجاج کریں، اور احتجاج اٹ شوڈ بی اے پیسفل پروٹیسٹ. یہ ایک امن والا احتجاج ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس احتجاج میں نہ تو کسی کی بتی ٹوٹے اور نہ کسی کی نکسیر ٹوٹے. ہم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بسا اوقات یہ اس طرح نشہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی پراپرٹیوں کو ضائع کرتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طرح یہ کعبے کی حرمت ہے اور آپ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، آپ نے فرمایا اس دن کی حرمت ہے، اس طریقے سے تمہارے مالوں کی، تمہاری جانوں کی اور تمہاری آبروؤں کی حرمت ہے. ان کو بھی پامال نہیں کرنا چاہیے. تو احتجاج ہونا چاہیے، لیکن نہ تو نکسیر پھوٹے اور نہ کسی کی بتی ٹوٹے. چھٹے نمبر پر جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم مقدمہ درج کروائیں. وہ بندہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، ہم اس کے خلاف مقدمہ درج کروائیں. اگر یہ اسلامی ملک میں ہے تو اسلامی ریاست سب سے پہلے اسے بلائے گی اور اسے سمجھائے گی کہ آپ چاہے مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، آپ ادھر مسلم ہے تو آپ کا کوئی اعتراض ہے تو عدالت اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گی. علماء کے سامنے اس کو بٹھایا جائے گا، اس کے جو اعتراضات ہیں ان کو رفع کیا جائے گا. اگر یہ پھر بھی نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فسادی ہے، اور پھر اسے عدالت قتل بھی کر سکتی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اٹ از مینشنڈ ان سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس 32. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ آپ نے اگر کسی جان کو قتل کیا دو صورتوں کے علاوہ تو آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا. وہ دو صورتیں کیا ہیں؟ یا تو اس نے قتل کیا ہو یا پھر وہ فسادی ہے. اگر وہ بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہا ہے، اس کو ان کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں، وہ پھر بھی نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ فسادی ہے، اور پھر اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. اور یا پھر اس پر محاربی کا آرٹیکل لگائیں، تب بھی اسے بری طریقے سے قتل کیا جا سکتا ہے، سولی لٹکائی جا سکتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا سکتے ہیں، اور نشانی عبرت بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں چیپٹر 5 ورس 33 میں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یا پھر یہ ہے کہ انہیں جلا وطن بھی کیا جا سکتا ہے. اگر وہ اسلامی ریاست میں نہیں ہے بندہ جس کے خلاف آپ نے مقدمہ درج کروایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ معاملہ عالمی عدالت میں لے کے جائیں. عالمی عدالت میں لے کے جائیں. عالمی عدالت جو ہے وہ یہ طے کرے گی کہ اس بندے کو جس نے گستاخی کی ہے اور 25% جو کہ دنیا کی آبادی کا ایک حصہ ہے مسلمان، ان کو ہرٹ کیا ہے، تو عالمی عدالت کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کو اب کیا سزا دینی چاہیے. 7واں ایکٹ جو ہمیں کرنے والا ہے، اگر کوئی ملک پھر بھی باز نہیں آتا، آپ نے آرٹیکل بھی لکھے، ان کا جواب بھی دیا، آپ نے بل بورڈز بھی لگائے، آپ نے سیرت کی کانفرنسیں بھی کروائی، پمفلٹ بھی شائع کروائے، آپ نے مقدمہ بھی درج کروایا، آپ عالمی سطح پر اس معاملے کو لے کے گئے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ملک باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ اس ملک کے ساتھ بائیکاٹ کریں. اور یہ بائیکاٹ کلی بھی ہو سکتا ہے اور جزوی بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر بائیکاٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے ہماری معیشت بھی تو ان کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، ہمیں بھی نقصان ہوگا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ میں چیپٹر نمبر 9 ورس 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے ابا و جداد اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ تمہاری رہائشیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں اور جہاد سے زیادہ محبوب ہوں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ پھر اللہ سے کسی خیر کی توقع نہ رکھو بلکہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان باب حب الرسول من الایمان، حدیث نمبر 15، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے اولاد، اپنے والدین اور حتیٰ کہ تمام کائنات سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کتاب الایمان باب حلاوت الایمان، حدیث نمبر 16، آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ 3 چیزیں جس بندے میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس نصیب فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ اور دوسری آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ کافر سے مسلمان ہوا اور وہ دوبارہ کفر میں جانا ایسے ہی ناپسند سمجھے جیسے کہ اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور تیسری آپ نے فرمایا وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ کسی انسان سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ جو معاشی نقصان ہوگا تو یہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ اگر ہمیں یہ نقصان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہوگا تو ہمارا یہ نقصان بھی اللہ پورا کرے گا۔ ہمارا یہ جو نقصان ہوا ہے پھر اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے بلکہ اللہ پہ ہے، اور جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پہ چلی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی پورا کرنے والا ہے۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ جو لوگ سیرت کی کانفرنسیں کرواتے ہیں، بل بورڈ لگاتے ہیں، یا پھر وہ جلسے منعقد کرواتے ہیں، پمفلٹ شائع کرتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، ویڈیوز لکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی معاونت کرو اور گناہ اور سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کی معاونت نہ کرو۔ اور 9واں ایکٹ جو ہے جس کے بارے میں ہمیں پرماننٹ طور پر سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو علمی طور پر مضبوط ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی میں مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی، غالب نہیں آ سکتی جب تک وہ علمی طور پر اور ٹیکنالوجی میں مضبوط نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ مجادلہ میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جن کے پاس علم ہے درجوں میں بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دے کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے یہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، ایسا نہیں ہو سکتا، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو جب تک ہم علمی طور پر اور ٹیکنالوجی میں مضبوط نہیں ہوگے تب تک کفار یا طاغوتی طاقتیں جو ہیں ہمیں مسلسل اس طریقے کی چوٹیں پہنچاتی رہیں گی۔